میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کر میری عبادت کر رہا ہے. پچھلی راتی رب دی رحمتے یہ دن انہوں نہیں ہوتا رات نو ہوتا ہے. پچھلی راتی رب دی رحمتے تے کرے بلند آوازاں رحمت منگنے والیاں کھانا تے کھلا ہے دروازہ. آ جاؤ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ سے لو لگا لو, اللہ سے مانگ لو. اس لیے اللہ نے رات کے وقت اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا. اور کیا حکمت ہے, کیونکہ اللہ نے رات اور دن بنائے ہیں. ایک دن ہے, ایک رات ہے. ایک فارسی کے اندر شب اور روز کہتے ہیں کیونکہ رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے. جدو مغرب ہوتی ہے نا تے تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. چاند دی تاریخ انگریزی تاریخ رات 12 بجے تبدیل ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے عقائد اسلامی ہونی چاہیے. ہم تاریخ اسلامی بھی یاد رکھیں کہ تاریخ ہماری تبدیل ہوتی ہے مغرب کے ٹائم. مغرب کے ٹائم تاریخ بدل جاتی ہے. کیوں؟ رات شروع ہو چکی ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو چکی ہے. تو اس لیے اللہ نے معراج رات کو کروائی کیونکہ رات پہلے ہے, مقدم ہے, دن بعد میں ہوتا ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی آئے تو آخر میں لیکن ہیں مقدم, ہیں سب سے پہلے, آئے تو آخر میں ہیں لیکن ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے. اور کیا حکمت ہے رات. اسی لیے فارسی کی زبان کہتے ہیں نا شب و روز کہتے ہیں. شب رات کو کہتے ہیں, رات پہلے بولا جاتا ہے. اور عربی زبان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لیل و نہار کہتے ہیں, لیلا و نہارا. نوح علیہ السلام کی کارگزاری سنا رہے تھے اللہ کو, کہا انی دعوت قومی لیلا و نہارا. دیکھو لیل پہلے ہے, نہار بعد میں ہے. نہار لیل نہیں کہا. اور اردو میں بھی آپ یہ سمجھیں اصل اردو کی تحریر جب لکھی جائے گی تو رات اور دن کا لفظ بولا جائے گا, دن اور رات کا نہیں. رات پہلے ہے دن بعد میں ہے. لیلن رات کے اندھیرے کے اندر, رات کے تھوڑے سے وقت. یہ تھوڑا معنی میں کس کا کر رہا ہوں, عربی سمجھنے والے علماء ہی اس نقطے کو سمجھیں گے کیونکہ لیلن کے اوپر 2 زبریں ہیں. یہ تنوین کہلاتی ہے اور تنوین جب آ جائے کسی لفظ پر وہ نکرہ ہو جاتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے معرفہ, ایک ہوتا ہے نکرہ. نکرہ جو ہوتا ہے وہ جب آ جائے تو وہ ایک تھوڑے سے حصے کو ظاہر کرنے کے لیے نکرہ آتا ہے. اور اللہ نے بھی لیلن کہا ہے, اللیل نہیں کہا کیونکہ وہ معرفہ بن جاتا, وہ پوری رات کو شامل ہو سکتا تھا. اللہ نے لیلن کہہ کر رات کا تھوڑا سا حصہ مراد لیا ہے. رات کا تھوڑا سا اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ ظاہر کرنا تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں نے سفر کروایا ہے. یہاں پر میں ان لوگوں کو عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ کہا بھی او رات جیڑی سی نا شب معراج علی 18,000 سال دی ہو گئی سی. کتنی ہو گئی سی؟ 18,000 سال دی رات ہو گئی سی. نہیں میرے دوستا, ایسا نہیں, رات اتنی ہی تھی. اللہ نے اس رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سفر کروایا ہے. آپ کو میں مثال موٹی, ہر آدمی آپ سمجھ جائے گا کیونکہ جدید دور ہے. میزائل, یہ جو آج کل میزائل ہیں ان کی رفتار دیکھو کتنی ہے, فی منٹ کے اعتبار سے کتنا تیز دوڑتے ہیں. جہاز ہیں, میزائل ہیں, فی منٹ کے اعتبار سے کتنے گھنٹے کا سفر کر لیتے ہیں. یہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. آج کا تو معراج سمجھنا بالکل آسان ہے. پہلے دور کے اندر لوگوں نے انکار بھی کر دیا, وہ نہ سمجھے. آج کے دور کے اندر تو سمجھنا بھی آسان ہے کہ جب یہ اتنے تیز سواریاں آج کل ہیں تو اللہ پاک کی سواری کتنی تیز ہوگی. براق جسے کہتے ہیں. تو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے قدرت ظاہر کرنی تھی کہ میں اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سفر کروا رہا ہوں. لیلا من المسجد الحرامی, شروع کہاں سے ہوا ہے؟ مسجد حرام سے, یعنی وہ مسجد جسے ہم جو خانہ کعبہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. وہ مسجد حرام, وہاں سے معراج شروع ہو رہا ہے. من آ کر بتاتا ہے کہ سفر شروع کتوں ہوا ہے.
من فیصل آباد الی لاہور، عربی کے اندر یوں کہیں گے میں نے فیصل آباد سے سفر کیا لاہور تک، اللہ کہہ رہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الات انتہا بتانے کے لیے مسجد اقصی تک، یعنی مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی تک اللہ نے سفر کروایا۔ مسجد حرام کہتے ہیں عزت والی مسجد کو، حرمت سے نکلے حرام یعنی عزت والی حرمت والی مسجد، اسے مسجد حرام کہتے ہیں، اور اقصی کہتے ہیں دور والی، کیونکہ مسجد اقصی دور تھی، اور اسی لیے مسجد اقصی اللہ پاک نے مسجد اقصی کے اندر لے جانے